آغاز میں آپ کو بتائیں چکوال میں موٹر وے M2 دھراب پل کے قریب کار بے قابو ہو کر درخت سے ٹکرا گئی ہے۔ پولیس کے مطابق حادثے میں 4 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے امیر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آگاہ کیجیے امیر عباس۔ جی، یہ چکوال کے قریب موٹر وے M2 پر دھراب پل کے مقام پر افسوسناک حادثہ ہوا ہے۔ ٹریفک حادثے میں کار بے قابو ہو کر درخت سے ٹکرا گئی ہے، جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس اور ریسکیو ذرائع کے مطابق کار راولپنڈی سے لاہور جا رہی تھی کہ دھراب پل کے قریب تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو گئی اور سڑک کنارے درخت سے ٹکرا گئی۔ حادثے کی اطلاع ملتی امدادی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں اور جاں بحق ہونے والے افراد کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔ اور خبر یہ کہ پشاور سے کراچی آنے والی خیبر میل میں اے سی بزنس کلاس کا ایئر کنڈیشن خراب ہو گیا ہے۔ اے سی بزنس کلاس کے مسافروں کا ٹرین سٹاف سے احتجاج اور تلخ کلامی ہوئی ہے۔ انجم وہاب اس متعلق آگاہ کریں گے۔ کہیے انجم۔ بالکل، یہ مسافر نے روڑی اور خانپور پہ شکایت کی تھی کہ اے سی نہیں چل رہا اس بزنس کلاس کا، انہوں نے کہا کہ 1000 روپے ہم نے خرچ کیے ہیں اور یہاں پہ اے سی نہیں چل رہا۔ خانپور پہ شکایت کی، انہوں نے کہا کہ روڑی پہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب روڑی پہنچی تو وہاں پر بھی اسٹاف آیا، اس نے کہا کہ یونٹ خراب ہو گیا، دوسرے یونٹ چل رہا ہے، اس میں ہم پانی مار دیتے ہیں تو بہتر ہو جائے گا، لیکن جب روڑی سے ٹھیک دکھ دی تو اس پہ جو دوسرا یونٹ چل رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ اب اے سی بزنس کلاس ہوتی ہے، اس کی تمام کھڑکیاں سیلڈ ہوتی ہے، پھر اسٹاف کے ساتھ ان کی تلخ کلامی ہوئی، تب سے جو ٹیکنیکل اسٹاف تھا اس سے جو 3 کھڑکیاں ہوتی ہے اس کو تھوڑی کی مدد سے کھولنے کی کوشش کی، تاہم اس کو اس میں زیادہ کامیابی نہیں ہوئی۔ بوگی میں بچے، بوڑھے اور بزرگ افراد بھی موجود ہیں، جس کی وجہ سے لوگ کوریڈور میں کھڑے ہیں یا بوگی کے دروازے کھول کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اسٹاف سے بھی کافی تلخ کلامی ہوئی ہے، اس کا یہ اسٹاف کا یہ کہنا تھا کہ بوگی پیچھے سے ہی خراب آ رہی تھی، اب کراچی جا کے یہ بہتر ہوگی یا نوابشاہ پہ اس کے لیے کچھ بہتر کیا جائے گا تو نوابشاہ سے کراچی تک کا کیا سفر بہتر ہو جائے۔ تاہم مسافروں کو یہ کہنا تھا کہ نوابشاہ پر اگر بوگی کا اے سی درست نہ ہوا تو وہ ٹرین نہیں چلنے دیں گے، کیونکہ شدید ہفت اور گرمی کا عالم ہے۔ ہم نے 1000 روپے خرچ کیے تھے کہ آرام سے سفر کرتے ہوئے جائیں گے، لیکن ہمیں گرمی میں بٹھا دیا گیا اور ان کے 1000 روپے بھی ضائع ہو رہے ہیں، بچے اور خواتین کافی پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے کہ آئے دن ایک نیچے بوگیوں کے یونٹ خراب ہوتے رہتے ہیں، پاور لائن خراب ہوتی ہیں اور ٹرینوں میں مسافروں کو کافی مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ پر آج کل بچوں کی اسکول کی چھٹیاں، ٹرینوں میں کافی رش بھی ہے، اب اس ٹرین میں بھی رش ہونے کی وجہ سے مسافروں کو دوسری ایک نیچے بوگیوں میں بھی بٹھایا نہیں جا سکتا۔ اسٹاف اب یہ کہہ رہا ہے کہ نوابشاہ آتا ہے تو وہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ اے سی چلایا جا سکے، ورنہ یہ کراچی جا کر ہی درست ہوگا۔ شکریہ انجم۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی۔ جنگ بندی کی قرارداد میں 149 ممالک نے حمایت اور 12 نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ 19 ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد میں نہ صرف حماس کی جانب سے یرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا، بلکہ اسرائیل میں قید فلسطینیوں کی واپسی اور غزہ سے مکمل فوجی انخلا بھی شامل ہے۔ قرارداد میں انسانی امداد تک بلا رکاوٹ رسائی کا مطالبہ کیا گیا اور عام شہریوں کو بھوکا رکھنے اور امدادی رسد روکنے جیسے اقدامات کی شدید مذمت کی گئی۔ پاکستانی نیات ریپبلک اور مسلمز آف امریکہ نامی تنظیم کے سربراہ ساجد تارڑ کہتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو امریکی فوج کی 285ویں سالگرہ پر تاریخی پریڈ میں شرکت کی دعوت ملنا اعزاز ہے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں ساجد تارڑ کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر ہمارا فخر ہیں۔ ساجد تارڑ فرام واشنگٹن ڈی سی، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو مسلمز آف امریکہ اور جتنے اوورسیز باشعور اور محب الوطن پاکستانی ہیں ان کی طرف سے واشنگٹن ڈی سی میں ان کو ویلکم کرنا چاہوں گا، اور یہاں پہ یہ خوشیاں پاکستانیوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ امریکہ میں 14 جون کو امریکہ کی 250ویں آرمی کی جو سیلیبریشن ہے ان میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ہمارے سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو انوائٹ کیا ہے۔ ہم سب کے لیے ایک بہت فخر کی بات ہے، ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ آج پاکستان جو ہے وہ تمام دنیا میں سرخرو ہے اور فخر کے ساتھ اپنا سر بلند کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اوورسیز پاکستانیز کو مل کے اس کو انجوائے کرنا چاہیے اور سید عاصم منیر صاحب کو ویلکم کرنا چاہیے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ آغاز میں خبر یہ کہ امریکی صدر نے ایک بار پھر کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کر دی۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہیں، وہ کوئی بھی مسئلہ حل کر سکتے ہیں، دونوں ملکوں کو اکٹھا کر لیں گے۔ پاکستان اور بھارت سے کہا بہت لمبی دشمنی ہو گئی، 2000 سال سے پاکستان اور بھارت لڑ رہے ہیں، اور کتنا عرصہ لڑو گے؟ دونوں ملکوں کے پاس بڑی تعداد میں جوہری ہتھیار ہیں۔ پاک بھارت جنگ روکنے پر کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ بڑا کام تھا۔ دونوں ملکوں سے کہا ہے اگر جنگ کرو گے تو تجارت نہیں ہوگی۔ پاکستانی وفد آئندہ ہفتے تجارت پر گفتگو کرنے امریکہ آ رہا ہے۔ A war between India and Pakistan. I talked about trade. I said, you're not trading with us if you're going to go to war. If you're going to start throwing nuclear weapons around. And India's here right now negotiating a trade deal, and Pakistan's coming, I think, next week. I told them, India and Pakistan, they've had a long time rivalry over Kashmir. I said, I can solve anything. And I started the first question, how long has it been going on? They said, 2,000 years. بلاول بھٹو کہتے ہیں بھارت کی پوری کوشش ہے صدر ٹرمپ اپنے موقف سے ہٹیں، لیکن ہم صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں، وہ آج بھی امن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کا پیغام امن کا پیغام ہے۔ پاکستانی سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کہتے ہیں برسلز میں یورپی یونین سے بہت اچھا رسپانس ملا۔ یورپی یونین قانون کی حکمرانی کے علم بردار ہے، یہاں بھارتی جارحیت، کشمیر اور پانی کے مسائل اجاگر کیے ہیں۔ پاکستان کا جو پیغام ہے وہ امن کے پیغام ہے۔ یورپین یونین سے انگیج کیا، ان کی پارلیمان سے انگیج کیا۔ EU وہ جگہ ہے جہاں انٹرنیشنل لا، یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر کو، ممالک کی سوورینٹی کو، ان تمام ایشوز کا، پانی کے حوالے سے انڈس واٹر اور سدھو کا جو بیانیہ ہم اٹھائے، پیغام ہم لے کر آئے ہیں، ان سارے ٹاپکس پہ ہمیں بہت مناسب رسپانس ملا ہے۔ پاکستان کی فارن آفس کی کامیابی ہے، وزیر اعظم صاحب ان کی ٹیم کی کامیابی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں جو دہشت گردی کے حوالے سے کمیٹیز ہیں ان کا ذمہ داری پاکستان کو دیا گیا ہے۔ اس کانٹیکس میں جب بھارت ہمیں پتنی ٹیررسٹان اور پتنی کیا کیا کہہ رہا ہے تو UN سے ان کو منہ توڑ جواب ملا ہے، اور بھارت کا مسلسل یہ کوشش رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنا موقف سے پیچھے ہٹوائیں، لیکن ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کے شکر گزار ہیں کہ آج بھی وہ امن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکی صدر نے کشمیر پر پھر ثالثی کی پیشکش کر دی ہے۔ پاکستانی سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں کہ بھارت کوشش کر رہا ہے صدر ٹرمپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں۔ معاملات ہیں کیا؟ بیورو چیف واشنگٹن DC جہاں زیب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیل جان لیتے ہیں، شامل گفتگو کرتے ہیں۔ جہاں زیب، یقینی طور پر ٹرمپ بار بار ثالثی کی پیشکش کر رہے ہیں اور بلاول کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی پوری کوشش ہے کہ ٹرمپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں۔ واشنگٹن میں اس وقت ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے؟ معاملات ہیں کیا؟ دیکھیے، 2 روز قبل میں نے محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروز سے جب یہ سوال کیا تھا کہ صدر ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش کی ہے تو اس پہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، تو اس پر ٹیمی بروز نے یہ کہا تھا کہ صدر ٹرمپ جو ہے کشمیر کے معاملے پر ثالثی کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد بھارتی میڈیا نے اور بھارتی حکومت نے، مودی حکومت نے خوب واویلا مچایا اور کہا کہ ہمیں کسی قسم کی ثالثی نہیں چاہیے، اور کافی میری بھی عجیب عجیب ویڈیوز بنا کے انہوں نے میڈیا پر چڑھائی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آج صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور ڈوز دے دی مودی حکومت کو۔ انہوں نے ایک بار پھر جو ہے کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کر دی، اور انہوں نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے دونوں رہنماؤں کو کہا ہے، پاکستان اور بھارت کے، کہ وہ ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کرائی۔ ایک اور اہم جو ایگزیکٹ ان کے الفاظ تھے، اگر آپ آج جو انہوں نے بات کی، ایک بل سائننگ سیریمنی تھی وائٹ ہاؤس کے اندر، وہاں رپورٹرز سے جب یہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے حملے کے لیے تیار تھا، جوہری حملے کے لیے تیار تھا، لیکن میں نے وہ جنگ روک دی۔ تو بڑا اہم ان کا یہ الفاظ ہے صدر ٹرمپ کے کہ جوہری جنگ شروع ہونے والی تھی، ایٹمی جنگ شروع ہونے والی تھی، اور انہوں نے جو ہے یہ جنگ روک دی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان سے کہا ہے کہ کشمیر پر آپ کی ایک طویل عرصے سے دشمنی ہے اور میں کچھ بھی حل کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دونوں رہنماؤں کو کہا ہے میں کچھ بھی حل کر سکتا ہوں، میں آپ کے درمیان ثالث بننے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس بیانات کے اوپر جو ہے بھارت بہت پریشان ہے، مودی حکومت بہت پریشان ہے، مودی گودی جو میڈیا ہم کہتے ہیں جس کو، وہ بہت پریشان ہے، اور اس وقت جتنے بھی جو لابنگ گروپس جو ملینز آف ڈالرز یہاں پر بھارت خرچ کر رہا ہے واشنگٹن DC میں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، وہ سب ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ابھی سفارتی وفد بھی یہاں پر موجود تھا واشنگٹن DC میں، ہم نے ان کی ملاقاتیں دیکھی۔ پھر صدر ٹرمپ کے آپ دیکھیے بیانات کس طرح کے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی پاکستان کو جو وفد ہے، یعنی کہ ان کو ہر قسم کی انفارمیشن ان کے پاس موجود ہے،
انہوں نے کہا ہے آج یہ جب یہ بات کر رہے تھے کشمیر پر بھی کہ پاکستان کا وفد جو ہے وہ تجارت پر گفتگو کرنے کے لیے آئندہ ہفتے جو ہے وہ واشنگٹن ڈی سی میں آ رہا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی جو ہے جو میں نے جنگ روکی ہے اس پر امریکن میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اس پر سٹوری کیوں نہیں کرتے, یہ اتنی زبردست سٹوری ہے لیکن میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں, آپ نے اس پر اب تک کوئی سٹوری کوئی نہیں کی. تو اس وقت جو ہے بالکل بھارت جو ہے تل ملایا ہوا ہے واشنگٹن ڈی سی میں, اور جس معاملے کو بھولا جا چکا تھا ٹرمپ انتظامیہ نے کشمیر کے معاملے کو, بھولے ہوئے معاملے کو دوبارہ سے زندہ کر دیا. بہت شکریہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کی. دو طرفہ تعاون اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں ملکوں میں اقتصادی اور ترقیاتی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا. وزیر اعظم کے ساتھ وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شامل ہیں. اپنے بھائی شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام, لکھا ہم نے خطے میں امن و استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا. دونوں ملکوں کے تعلقات باہمی اعتماد اور بھائی چارے پر مبنی ہیں. تجارت اور سرمایہ کاری سمیت دو طرفہ تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں. خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے اہم کردار پر متحدہ عرب امارات کے مشکور ہیں. اسرائیل نے ایران پر جلد حملے کی دھمکی دے دی. نیو یارک ٹائمز سے دعویٰ کیا ہے اسرائیل کسی بھی لمحے ایران پر حملہ کر سکتا ہے. اسرائیل نے ایران پر حملے کی پیش کی اطلاع امریکہ کو دے دی ہے. اسرائیلی حکام نے امریکہ کو بتایا کہ ایران میں بڑے آپریشن کے لیے مکمل تیار ہے. امریکہ اور یورپی حکام بھی سمجھتے ہیں اسرائیل حملے کی تیاری کر رہا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے جوہری معاہدے کے امکانات کم ہیں. اسرائیلی دھمکی کے بعد ایران نے فوجی مشقیں شروع کر دیں. ایرانی وزیر دفاع عزیز ناصر زادے نے کہا جنگ مسلط کی گئی تو ایران بھرپور جواب دے گا. دشمن کو کئی گنا زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. ایران تمام امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. امریکہ نے حملہ کیا تو امریکی اڈے نشانہ بنائیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران سے معاہدہ چاہتے ہیں. ایران سے بہت اچھی بات چیت ہوئی تھی. واضح کہہ رہا ہوں ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا. خطے میں بڑی جنگ کا خطرہ ہے اور اس علاقے میں بڑی تعداد میں امریکی شہری موجود ہیں. ایران پر میزائل حملہ ہو سکتا ہے. Have an agreement with Iran. We are fairly close to a pretty good agreement. But we've had very good discussions with Iran. I say this, Peter, very strongly. They can't have, whether it's going in or not going in, they can't have a nuclear weapon. There's a chance of massive conflict. We have a lot of American people in this area. And I said, we got to tell them to get out because something could happen soon. And I don't want to be the one that didn't give any warning and missiles are flying into their buildings. It's possible. I had the choice. Do I do it or not? Doing it has its downside, but it also has its upside. Like you're going to save a lot of lives. اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں 534% اضافہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے نوٹس لیتے ہوئے تفصیلات طلب کر لی ہیں. بجٹ میں اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہ 2,05,000 سے بڑھا کر 13 لاکھ کی گئی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پریس کانفرنس میں سوال پر منطق دی کہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہیں 9 سال سے نہیں بڑھی تھیں. پیپلز پارٹی نے بجٹ کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا. پی پی رہنما چودھری منظور نے کہا یہ امیروں کا امیروں کے لیے بجٹ ہے, غریب کے لیے کچھ نہیں. کسان, مزدور, طالب علم رو رہے ہیں. کم از کم تنخواہ 37,000 ہے, اتنا تو بجلی کا بل بھیج دیتے ہیں. ٹوٹا پل, نکلا منشیات کا اڈا. کراچی سے افضل خان کی رپورٹ دیکھیے. اورنگی سے سائٹ ایریا سفر کرنے والوں کی جان خطرے میں. بنارس کے قریب کئی دہائیوں سے تعمیر پل میں بڑا شگاف پڑ گیا. درجنوں واقعات ہوا ہے, بہت سارے لوگ زخمی ہو گیا. ٹریفک ہر وقت جام ہو جائے, یہاں پہ بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نہ کبھی اس کی ریپیئرنگ ہوئی ہے, نہ کبھی کوئی آیا ہے, بس وہی جو بنا ہے وہی چل رہا ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پل کے نیچے منشیات کا اڈا قائم ہے. پل کے ارد گرد نشے کے عادی افراد نے بھی ڈیرے ڈال رکھے ہیں. وہ لوگ ہے نا, پاؤڈر لوگ آتے ہیں, اس سے سریا کاٹ کے لے کے جاتا ہے. سارے نشے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں, پل کے نیچے سارے نشے وغیرہ کرتے ہیں. سستحال پل سے روز ہیوی ٹریفک بھی گزرتا ہے. پل کی مرمت نہ ہوئی تو کسی بڑے حادثے کا خدشہ ہے.
اورنگی ٹاؤن کو سائٹ ایریا سے ملانے والا یہ پل ارباب اختیار کی لاپرواہی کا منہ بولتا ثبوت ہے. درجنوں حادثات کے باوجود اس کی مرمت نہ ہونے سے شہریوں میں مزید تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. کیمرامین اماد ریاض کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی. ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے منشیات کی سمگلنگ ناکام بنا دی. منشیات سمیت ملزم گرفتار کر لیا گیا. ASF کے عملے نے بحرین جانے والی پرواز پر مسافر سے 888 گرام آئس منشیات برآمد کی. ترجمان AFS نے بتایا کہ مسافر شعیب علی نے منشیات ٹرالی بیگ میں چھپا رکھی تھی. عملے نے اسکیننگ کے دوران سامان کو مشتبہ قرار دیا. تلاشی کے دوران چھپائی گئی منشیات برآمد کر لی گئی. ملزم کو ابتدائی تفتیش کے بعد برآمد شدہ آئس منشیات کے ساتھ ANF کے حوالے کر دیا گیا. کراچی پریس کلب میں اداکار ہمایوں سعید کی صحافیوں کے ساتھ خصوصی نشست. ARY فلمز کی پیشکش لو گرو کی کامیابی پر شائقین کا شکریہ ادا کیا. چاند نواب کی رپورٹ. پاکستانی اداکار ہمایوں سعید کا کراچی پریس کلب کا دورہ. میڈیا سے گفتگو میں فلم لو گرو کی کامیابی پر ہمایوں سعید نے عوام کا شکریہ ادا کیا. عوام کا پہلے شکریہ ادا کر دوں کیونکہ میں ابھی 4-5 دن جو بھی میں نے بزنس دیکھا ہے اور جس طرح عوام کا میں نے انٹرسٹ دیکھا ہے فلم کے اندر، لو گرو وہ لوگ دیکھنے ہیں اور اتنا پیار انہوں نے دیا ہے. آج میں سنیما کو یقیناً دیکھتا ہوں کہ پریشانی میں ہے. اگر ایک فلم اچھی لگنے سے اتنا لوگ آتے ہیں اور صرف 40, 50, 60 سنیماز کے اندر اگر 70 کروڑ 100 کروڑ 120 کروڑ بزنس ہو سکتا ہے تو آپ سوچیں کہ ابھی تو ہماری 1%, 2% عوام سنیما جا رہی ہے. اداکار مصطفیٰ قریشی نے ہمایوں سعید کو فلم انڈسٹریز کی بحالی کی امید قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمایوں سعید خوش قسمت اداکار ہے. یو آر لکی. آپ کی پیدائش کی ڈیٹ ہی بڑی لکی ہے، 27 جولائی 1971. آپ کے ساتھ ایک ساتھ نہیں ہے، 3 دن سے ہے ساتھ کے. ہمایوں سعید اور مصطفیٰ قریشی نے سینما اور فلم کی بحالی کے لیے حکومت سندھ سے تعاون کی درخواست کر دی. ہمایوں سعید نے حالیہ کامیاب ہونے والی فلم لو گرو کا پارٹ 2 بنانے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا جوانی پھر نہیں آنی 3 کی جلد شوٹنگ کا آغاز کیا جائے گا. کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز، کراچی. کراچی میں سیزن کا پہلا مینگو فیسٹیول سج گیا. شہریوں کو آم کی مختلف اقسام دیکھنے، کھانے اور خریدنے کا بھی موقع ملا. میلہ ایک ہفتہ جاری رہے گا. رافع حسین کی رپورٹ دیکھیے. کراچی میں پھلوں کے بادشاہ آم کا استقبال مقامی پارک میں جناح ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کی جانب سے مینگو فیسٹیول سجا کر دیا گیا. مینگو فیسٹیول میں عوام ہو یا خواص، بادشاہ سلامت کے سبھی نکلے دیوانے. آم کا میلہ سجا تو لنگڑا بھی چلا آیا. چونسا اور سندری نے بھی جھلک دکھائی. بچوں نے کہا کہ پھلوں کے بادشاہ نے خوب انتظار کرایا، آج آم لے کر ہی جائیں گے. 16 قسم کے آم ہیں اور میں نے فرسٹ ٹائم دیکھے، ورنہ ہمارے تو کچھ آم ہی آتے تھے. ہم نے پہلی دفعہ اتنی ورائٹیز دیکھی ہے آموں کی اور ہمیں تو بہت مزہ آ رہا ہے. بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ. آم کے شوقین بڑوں نے بھی فیسٹیول کے انعقاد کو سراہا. فیسٹیول میں آنے والوں نے جھٹ پٹ پسندیدہ آم بھی خریدے. میں خود حیران ہوگی کہ مینگو فیسٹیول اور میں نے 16 قسم کے آم تو ویسے کھائے نہیں ہیں. کچھ آم کھائے ہیں جس میں سندری ہو گیا. لوگ کتنے خوش اور کتنی انجوائمنٹ ہو رہی ہے. پاکستان کے جو آم ہے اس کا دنیا بھر میں کتنا میجر کنٹریبیوٹ ہوتا ہے. آم کو گرمیوں کی سوغات کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. مینگو فیسٹیول ایک ہفتے تک شہریوں کے لیے جاری رہے گا. کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ رافع حسین، ARY نیوز، کراچی. لندن جانے والا بھارتی طیارہ احمد آباد میں گر کر تباہ ہو گیا. 53 برطانوی باشندوں سمیت 241 افراد ہلاک ہو گئے. ایک شخص نے ایمرجنسی گیٹ سے کود کر جان بچائی. طیارہ احمد آباد میں ڈاکٹروں کے ہاسٹل پر گرا جس میں 5 افراد ہلاک ہوئے. احمد آباد میں ایئر انڈیا کا طیارہ گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد 315 ہو گئی. بھارتی نیوز چینل ٹائمز ناؤ نے بتایا جہاز میں سوار 244 افراد کے ساتھ میڈیکل کے 75 طلبہ لقمہ اجل بنے. طیارے میں سوار ایک بھارتی اور ایک برطانوی شہری محفوظ رہے. 45 افراد ہسپتال میں زیر علاج ہیں. 140 people who were on board this particular aircraft are dead. 75 people from the medical college have also lost their lives who were outside on the ground in this building. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک.
احمد آباد طیارہ حادثہ، برطانوی ولاگر بھی حادثے کا شکار ہو گیا۔ احمد آباد ایئرپورٹ پر روانگی سے پہلے ویڈیو میں گڈ بائے انڈیا کہا، ولاگر وطن جانے پر بے حد خوش تھے۔ At the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. Going back happily calm. We are at the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. احمد آباد ایئرپورٹ کے قریب تباہ ہونے والے طیارے کی ایک مسافر کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ دلی سے اسی طیارے میں سوار ہونے والا مسافر احمد آباد میں اتر گیا تھا۔ ویڈیو میں مسافر اے سی کی بندش سمیت طیارے میں کئی خرابیوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ بھارتی مسافر کا کہنا ہے تحقیقات میں مدد کرنا چاہتا ہے۔ ایئر انڈیا حکام رابطہ کر سکتے ہیں۔ Almost about to taxi. AC is not working. Look at everyone. So many people, they are using these magazines. TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. It's a Dreamliner 787. ایئرپورٹ تاخیر سے پہنچنا خاتون مسافر کی جان بچا گیا۔ 10 منٹ تاخیر سے پہنچنے پر بھومی چوہان کو بورڈنگ سے روک دیا گیا۔ بھارتی میڈیا سے گفتگو میں خاتون مسافر نے بتایا، ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ بھومی چوہان چھٹیاں گزارنے بھارت آئی تھیں، شوہر لندن میں ہی ہیں۔ Traveling to London, I'm here for vacation. My husband is there. Ahmedabad's traffic. Just because of 10 minutes, I'm not able to travel. احمد آباد طیارہ حادثے میں بچ جانے والے مسافر کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ بھارتی نژاد برطانوی شہری وشواس کمار نے بتایا، ٹیک آف کے 30 سیکنڈ بعد زوردار آواز آئی اور پھر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ میرے چاروں طرف لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ وشواس کمار خاندان سے ملنے بھارت آیا تھا، اپنے بھائی کے ساتھ واپس برطانیہ جا رہا تھا۔ وشواس کمار کا بھائی حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ وشواس کو سینے، آنکھوں اور ٹانگوں پر شدید چوٹیں آئی ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ دیکھتے رہیے RY نیوز۔